20 رمضان اتوار کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اتنی دولت گھر میں آئے گی کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج 20واں روزہ ہے اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر جسے چلتے پھرتے افطاری تک پڑھ لو۔ آج مقدر بدل جائے گا، رب کریم سے آج جو مانگو گے مل جائے گا۔ اللہ والو، رمضان بڑا ہی برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب رمضان کی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، اب اپنی حاجتیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، پریشانی ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ قرض کے بوجھ میں پھنس گئے ہیں، تو آج 20ویں روزے کا یہ خاص وظیفہ کر لو۔ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، تمام مشکلات حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، رمضان اتنا خاص مہینہ ہے اور آج اس کا 20واں روزہ ہے۔ اگر آج آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کے دشمن غیبی مدد سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ پر جادو جنات وغیرہ کرواتے ہیں، آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، رشتوں میں پیار محبت ختم ہو گیا ہے، تو یہ وظیفہ کرتے ہی تمام مشکلات، تمام مسائل آج ہی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اگر آپ رمضان میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج اتوار کے دن یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمت لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق ہے، افطاری میں رونق ہے، اللہ کی رحمتیں دن رات چھما چھم دنیا والوں پر برس رہی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں، آپ صبح اٹھیں اور رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، شام کو یہ وظیفہ پڑھیں اور صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو یہ وظیفہ جو میں لے کر آیا ہوں آپ نے فوراً پڑھنا ہے، فوراً آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج کل ہر کوئی بندہ بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو صرف اور صرف آپ لوگوں نے آج اتوار کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے، یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یہ ورد کرتا ہے، جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں یہ پڑھتا ہے تو رب کی بڑائی بیان ہوتی ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پر اس کو چومتی ہے اور فرشتوں میں اس کا ذکر عام فرماتی ہے۔ اللہ والو، رب کی ذات فرشتوں کو کہتی ہے کہ دیکھو، تم تو کہتے تھے عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، لیکن یہ انسان دیکھو سارا دن رات کام بھی کرتا ہے اور میری عبادت بھی کرتا ہے، سارا دن بھوکا بھی رہتا ہے اور میرے آگے سجدہ بھی ٹیکتا ہے، دیکھ لو میں نے انسان کو کیوں بنایا۔ اللہ والو، اگر آپ ساری دنیا کی آسانیاں چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا کی ہر مشکل سے آزادی چاہتے ہیں، تو آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کو لازمی کیجیے گا۔ دوستو، آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل قرآن پاک کی سورت اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر مشتمل ہے۔ یہ سورت اتنی اہم اور خاص ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جاتے ہیں، اس کے تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کرتی ہے۔ دوستو، آج کل ہر کوئی پریشان ہے، پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل کو سکون نہیں ملتا، دل راضی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم رب سے دور ہو گئے ہیں، ہم نماز سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ کر کے آج رب کو راضی کر لو، آج اپنے رب کو منا لو۔ پیارے دوستو، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں میرا رب انسانوں پر اپنی رحمت برکت خود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عبادت کرنے والے کی فریاد خود سنتا ہے، خود اس کی حاجات پوری کرتا ہے۔ آج وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کو سسرال میں عزت نہیں ملتی، ان کا شوہر باہر منہ مارتا ہے، اپنی بیوی سے پیار محبت نہیں کرتا، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے، دنیا جہان کی کوئی بھی مشکل ہے، ان سب کاموں کے لیے آج کا وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو،
پھر اپنی مشکلات حل ہوتے اور اپنا نصیب بدلتے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیجئے گا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وظیفے کچھ بھی اثر نہیں کرتے، میں کہتا ہوں آج ایک مرتبہ صرف 5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لو۔ تقدیر نہ بدل گئی تو مجھے کہنا، نصیب کو لگے بند تالے نہ کھل گئے تو مجھے کہنا، انشاءاللہ تعالی رب کریم آج اس وظیفے سے جتنا جس طریقے سے میں بتاؤں گا کرنے سے اتنا مال اور دولت دے دے گا کہ آپ بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے، دولت و رزق ختم نہیں ہوگا۔ آج کوئی فقیر جو روڈ پر بیٹھا مانگتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہونے، اس کی تقدیر نہیں بدلنی، وہ بھی اگر اس وظیفے کو کر لے گا تو فقیر سے بادشاہ بن جائے گا، میرا رب اس کو روڈ سے عرش پر لے آئے گا، اتنی دولت آ جائے گی کہ بانٹتے بانٹتے تھک جائے گا، دولت ختم نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، آج میں کوشش کروں گا کہ وظیفہ آپ کو لفظ لفظ اچھے طریقے سے سمجھا سکوں تاکہ وظیفہ کرتے وقت آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ یہاں آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ وظیفے کو اچھے سے سمجھ کر بہتر طریقے سے کر سکیں۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو پھر آپ وظیفے کو اچھے سے سمجھ نہیں پاتے اور پھر کمنٹ باکس میں پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا کرنا ہے، وہاں کیا کرنا ہے۔ اللہ والو، وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا، ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے، فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں ہیں، مسجد میں کر لیں، آپ گھر پر ہیں، گھر پر کر لیں، آپ اپنے آفس پر ہیں، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، جگہ کی بھی کوئی قید یا پابندی نہیں ہے۔ اللہ والو، تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ والو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ آج آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 20 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے اور اس کے فوراً بعد ہی آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو بھی آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طرح ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو 20 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے قرآن پاک کی بڑی ہی لاڈلی صورت، بڑی ہی پیاری صورت جو رب کریم سے آج آپ کے تمام گناہ معاف کروا کے آپ کے گھر میں اتنی دولت لا دے گی، آپ کے بگڑے کام بنا دے گی، آپ کی ہر حاجت پوری کروا دے گی۔ اللہ والو، یہ صورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے پر ہے اور اس کو بھی آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج 20 رمضان اتوار کا دن ہے اور آپ نے یہ ساری چیزیں 20 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 20 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ وظیفہ اپنا اثر شروع کر دے گا اور اس کے فوراً بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے وہی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اب یہ کام کرنا ہے۔ یہ کام بڑا ہی اہم ہے۔ آپ وظیفہ سارا پڑھ لیں، تعداد پوری رکھ لیں، لیکن اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو یہ عمل، یہ وظیفہ اپنا اثر نہیں کرے گا، کیونکہ اس عمل کے ساتھ یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ اگر آپ نے وظیفہ کر لیا، عمل نہ کیا تو پھر آپ کے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ والو، اب عمل کیا ہے یہ بھی سن لیں۔ آپ نے وظیفہ کر لیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آنکھیں بند کر کر سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جاتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ نے اپنی مشکل کی، اپنی حاجت کی، جو بھی کام آپ رب کریم سے پورا کروانا چاہتے ہو اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آپ زبان سے اس کے الفاظ دہرا لیں یا اس کو نیت دل میں کر لیں، ایک ہی بات ہے۔ آپ کوئی بھی مشکل کو حل کروانا چاہتے ہیں، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ آپ بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیں، یا اللہ میری بیٹی کی شادی کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی نیت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔
اللہ والو نیت کرنے کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحانہ ربی یعلی اعلیٰ، سبحانہ ربی یعلی اعلیٰ۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، اللہ پاک کو اس کے صحابہ کرام کا واسطہ دے کر، اللہ پاک کو انبیاء کرام کا واسطہ دے کر، اللہ پاک کو رمضان المبارک کا واسطہ دے کر آپ نے رب کریم سے دعا کرنی ہے، یا اللہ یہ وظیفہ میں نے کیا اور ان بندوں کے وسیلے سے یا اللہ تیرے محبوب کے وسیلے سے میری حاجت پوری کر دے، یا اللہ میری فلاں مشکل ہے اس کو حل کر دے، یا اللہ بیٹی کے رشتے کے لیے اچھا رشتہ آ جائے، یا اللہ میرے کاروبار کو چلا دے۔ آپ کو کوئی بھی دنیا جہان کی مشکل ہو وہ آپ نے رب کریم سے بیان کر دینی ہے۔ اللہ والو انشاءاللہ افطاری سے پہلے پہلے میرا رب آپ کی فریاد سن لے گا اور آپ کے مسئلے رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو یہاں ایک ضروری بات کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے نماز لازمی پڑھا کریں اور نماز کو 5 وقت پڑھا کریں۔ جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی وظیفہ اپنا زیادہ اثر نہیں کرتا، کیونکہ کسی بھی وظیفے کے لیے نماز پہلی شرط ہے، کسی بھی کام کے لیے نماز پہلی شرط ہے۔ اور جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کریں تو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھا کریں۔ یقین کامل بہت ضروری ہے، جب یقین پکا نہیں ہوتا تو پھر کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی بھی کام کریں تو مکمل تسلی کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ کریں، انشاءاللہ میرا رب آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے گا۔ اللہ والو یہ وظیفہ آج خود بھی کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے پھر اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔